اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیوی شوہر کے اس حصے کو دبائے تو ہر گھر میں اتنی دولت آئے گی، جو بھی عورت یہ عمل کرے گی چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس کو بیوی اگر دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا با کمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے شامل کی جائیں گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میری آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت نے شوہر کا یہ حصہ دبا لیا جیسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو دولت کی اتنی فراوانی ہوگی اور ایسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے، اس کے اپنے نصیب کے باعث شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ نے برکت دی ہے، ترقی دی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ مل جائے، اچھی گاڑی نہ خرید لیں، نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا۔ جہیز لانا مراد نہیں، ہمیشہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے جو کبھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے مرد زندگی بھر ذلیل اور خوار رہتے ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی تھوڑی ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے پاس بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کرے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ یہ ورد کرتی رہے جو اللہ پاک کے 2 بہترین اسماء مبارکہ ہیں۔ شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم ناظرین، یہ میاں اور بیوی کا رشتہ بھی قدرت نے انسانوں کے لیے کیسا پیارا رشتہ بنایا ہے، انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے۔ ایک وہ لڑکا یا مرد جیسے اس لڑکی یا عورت نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، ملے بھی نہیں ہوتے، لیکن نکاح ہو جانے سے ایک دوسرے کی کل کائنات بن جاتے ہیں۔ محبت بھر دیتا ہے وہ پیدا کرنے والا دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، اور زندگی بھر کا رشتہ جوڑ دیتا ہے۔ یہ نکاح کے 2 بول ساری اجنبیت کو ختم کر دیتے ہیں۔
وہ لڑکی اور لڑکا جو کسی بھی غیر کے قریب آنے پر چیخ پڑتے ہیں، لیکن جب یہی لڑکا اور لڑکی اس نکاح کے خوبصورت بندھن میں بنتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ انہی لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ انہیں صنف مخالف سے بات کرنے کو منع کرتے ہیں، موبائل تک کی چیکنگ کرتے ہیں کہ کہیں کسی سے رابطے میں تو نہیں، لیکن جب اپنی اولاد کو اس پیارے سے رشتے میں باندھتے ہیں تو پھر انہیں کبھی ایک دوسرے سے بے رخی یا بات نہ کرتا دیکھ کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ، ایک دوسرے کے قریب جاؤ، باتیں کرو اور ایک دوسرے کے بنا نہ رہو۔ حالانکہ یہ لڑکا اور لڑکی ہیں اور ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے مخالف صنف کے ہی ہیں، لیکن ان دو لفظوں نے ان دونوں کا پردہ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک دوسرے کی کل کائنات بنا دیا۔ وہ ماں باپ جو اپنی بچی کو بھی موتی کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں، وہی اسے خوب بنا سنوار کر ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہاں، اب وہ مرد کوئی خالی اجنبی مرد نہیں بلکہ سائن کر کے اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اب میں آپ کی بیٹی کا محافظ ہوں۔ اور اس لڑکے کے والدین بھی جو اپنی اولاد کو لڑکیوں سے ملنے پر پابندی لگاتے ہیں، ان کا بیٹا جب قبول ہے کہ الفاظ کہتا ہے تو کسی کی بیٹی کو خود اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری کھیتی ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ کیا پیارا رشتہ ہے، کیا خوبصورتی ہے اس رشتے میں، اور کیا پیدا کرنے والے کی قدرت ہے کہ بس ایک خطبہ اور اس کے بعد چند الفاظ کہنے سے دو افراد کا ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جانا، قربتوں کا، رفاقتوں کا تعلق بن جانا کہ انسان کہہ اٹھے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور یہ خوبصورت سا بندھن بننے سے یہ محبت پیدا ہو جانا کہ پھر صرف زبانی دعووں کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ تو بہت پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور اسی رشتے کو توڑنے کی کوشش ابلیس بھی کرتا ہے اور آج اسی پر کاری ضرب ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے ٹوٹنے سے بچانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کی جائے کہ یہ رشتہ تو خاندان کی بنیاد ہے۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بہترین اور حسین انداز میں گزارنا چاہتا ہے، جس میں نہ معاشی پریشانیاں ہوں، نہ معاشرتی اور بد اخلاقی پر مبنی برائیاں ہوں، ہر طرف سے سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کے شب و روز بسر ہوں۔ انسانی تہذیب و تمدن کی ابتدا خاندان سے ہوئی اور اس کی بنیاد حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے پہلے گھر اور پہلے خاندان کی شکل میں ڈالی گئی۔ محبت اور انسیت جو انسانی نفس کے ضمیر میں شامل ہے، خاندان کے استحکام اور بقا کا باعث بنی۔ انسانی روح ہمیشہ اس کے لیے بےتاب رہی ہے اور انسان اس کے بغیر جسمانی، ذہنی اور روحانی اذیت کا شکار رہا ہے۔ 21ویں صدی کو انسانی ترقی کا عروج اور انتہا سمجھا جاتا ہے۔ جہاں یہ صدی انسانی دماغ کی ترقی کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، وہیں یہ انسانی محبت کی تباہی کا آغاز بھی ہے، اور اس نے مادی سہولتوں، آسانیوں اور مشینوں کے عوض انسانی وجود سے وابستہ رشتوں اور محبتوں کا خاتمہ بھی کیا ہے۔ موجودہ دور میں انہی بنیاد پر مغرب میں خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ ہر خاندان مرد اور عورت کے نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے، جسے شوہر اور بیوی کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد محبت پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام زوجین کے درمیان محبت و شفقت، احترام و ہمدردی اور ایثار و اعتماد کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ معاون اور مددگار قرار دیا اور اسے لباس سے تعبیر کیا۔ ارشاد ربانی ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ مزید یہ کہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔
بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں ایک ذمہ دار بیوی کی بہت اہم خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی کہ حکم ماننے والی ہو، دوسری شوہر کو خوش رکھنے والی ہو، اور تیسری مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، تکلیف اٹھا کر بھی شوہر کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے، شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اور جو مل جائے اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرے، شوہر کی مصیبت میں اپنی وفاداری کا ثبوت دے، شوہر کسی معاملے میں زیادتی کر بیٹھے تو واویلا نہ کرے بلکہ صلح اور صبر کا راستہ اختیار کرے، میکہ اور سسرال دونوں گھروں کو اپنا سمجھے اور سب کی عزت کا خیال کرے، پڑوسیوں اور ملنے جلنے والی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور شرافت کا برتاؤ کرے، دینی تعلیمات اور نماز روزے کی پابندی کرے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرتی رہے۔ سسرال میں سے کوئی کڑوی بات کر دے تو جواب میں خاموش رہے اور شوہر سے شکوہ شکایت کر کے جھگڑے کا سامان نہ کرے، شوہر کے ماں باپ اور آنے والے مہمانوں کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھے بلکہ اپنے گھر کے افراد سمجھتے ہوئے حسن سلوک سے پیش آئے، گھر آباد رکھنے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سمجھداری سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بولنے کی جگہ پر خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ پر بول پڑنا بہت سی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے، لہٰذا اگر کسی پرابلم کو سمجھداری سے ہینڈل کیا جائے تو یہ راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بچت اس میں ہے کہ کوشش کر کے سوچ کو مثبت رکھیں، مفاہمت کی پالیسی اپنائیں اور ٹکرانے کے بجائے بچ کر چلنے کو کامیابی سمجھیں کہ یہی زندگی کو پرسکون گزارنے کا راستہ ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا بھی سمجھداری کی نشانی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ یہ نشانی آپ کی شخصیت میں لازمی پائی جائے۔ محترم ناظرین، عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان خوبیوں کو اپنا کر عورت گھر کی نوکر یا کسی کی غلام نہیں بنتی بلکہ گھر بھر کی عزت و آبرو، سب کی نظر میں ادب کی حقدار اور بہت سارے معاملات میں ملکہ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ بے وقوف عورت شوہر کی نافرمانی کر کے اور اسے اپنا فرما بردار بنا کر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے اور یوں وہ غلام کی بیوی بن جاتی ہے، جبکہ عقل مند عورت شوہر کو بادشاہ کی حیثیت دے کر ملکہ بن جاتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کی سرگرمیوں کے دائرے متعین کر دیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا مخصوص کردار اور دائرہ عمل ہے جس میں اس نے رہ کر کام کرنا ہے، اور ہر ایک سے اسی کے تعلق کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعیت کے حوالے سے ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو فٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا، جبکہ دوسرے نمبر پر یا ودودو یہ اسم میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یا غنیو یا ودودو، اس اسم مبارک کا آپ نے ورد کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، بات دراصل یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔
یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق و دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث بنتی ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ رہیں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاقی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق کی کبھی کمی نہیں آتی۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل لوگ دوسرے میاں بیوی کو آپس میں پیار اور محبت سے رہتا دیکھ نہیں پاتے، ان سے یہ بات ہی برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو کوئی چاہے کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت مرد اور عورت کا خالق ہے، وہی ان کا محافظ ہے، وہ ان کے عیوب و محاسن سے بھی بخوبی واقف ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ شیطان ان کا ازلی دشمن ہے جو ان میں اختلافات پیدا کر کے نوبت طلاق تک لے جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرنے کے اصول بڑی شرح اور بسط کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ آج کل معاشرے کا یہ ایک نہایت گمبھیر اور سلگتا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر گھرانوں میں میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر اب طلاقیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وہ عورتیں یعنی بیویاں تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہیں اور تم ان کے لیے پردہ زینت اور آرام ہو، یعنی کہ شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کو اللہ نے انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا ہے۔ جیسے وہ بیوی تمہارے لیے لباس ہے، ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ گھر ایک سلطنت کی مانند ہے جہاں میاں صدر اور بیوی وزیر اعظم اور بچے رعایا کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کرے گا تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہاں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی اور میاں بیوی ٹینشن کا شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے گھریلو تعلقات، گھریلو حالات تباہ و برباد کر دے۔ میاں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ بیوی تمہاری فرما بردار نہیں ہے، اور بیوی کے دل میں خطرہ پیدا کر دیتا ہے کہ تیرا میاں تجھ سے وفادار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے خاوند پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کی قدر کرے تاکہ گھر کا سکھ چین برقرار رہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہیں حلال تمہارے لیے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جائے کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے، انہیں بجز اس صورت کے ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کو ساتھ عمدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں تو صبر کرو، شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ نے تمہارے لیے خیر کثیر، یعنی خوابوں اور تمناؤں کی دنیا اور حقائق کی دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر تمہاری رفیقہ حیات کا معیار حسن و جمال اتنا اونچا نہیں جس کا تم تصور کیے ہوئے تھے، یا اس کے اطوار و اخلاق اتنے مثالی نہیں جن کے تم متمنی تھے، تو دل برداشتہ ہو کر ازواج کے اس رشتے کو توڑ نہ دو، بلکہ ان کو کوتاہیوں اور خامیوں پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ تمہیں اس بیوی سے ایسے نجیب و سعید اولاد پیدا فرما دے جو تمہارے نام کو روشن کر دے، یا جب زندگی کا کارواں آزمائش و ابتلا کی سنگلاخ وادی میں قدم رکھے تو تمہاری یہی بیوی تمہارے عزم اور حوصلے کو بلند رکھنے میں اس گل رانا سے زیادہ مفید ثابت ہو جس کی بوئے وفا اور رنگ صفا کو باد سموم کا ایک ہی جھونکا مرجھا کر رکھ دے۔
انسانی حسن و جمال کا آئینہ صرف نگاہ ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی آئینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرے۔ کاش ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ وہ گھر جس میں میاں بیوی کی انبن ہو وہ کبھی سچی مسرتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کبھی ترقی کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے جسے جب دیکھو تم مسرور ہو جاؤ، اسے حکم دو تو وہ بلا حیل و حجت اطاعت کرے، اور اگر تم کہیں باہر جاؤ تو وہ تمہاری غیر حاضری میں اپنی عصمت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ایک مسلمان خاتون کو ان خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے۔ اس مرد سے بھی زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو۔ بالخصوص ایسی بیویوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے جن کے شوہر روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مصروف کار ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں حسب و نصب میں ڈاکہ ڈالنا بے حد سنگین جرم ہے جسے اللہ عز و جل کبھی معاف نہیں کرے گا۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔